مولانا عبید اللہ سندھی کے حالات زندگی خود ان کی اپنی زبانی۔ سن 1939 میں مولانا عبید اللہ سندھی کو واپس وطن آنے کی اجازت ملی۔ قدرتی بات تھی کہ اس موقع پر ہندوستان کے اخبارات مولانا مرحوم کے متعلق کچھ لکھتے۔ بعض اخبارات نے اس سلسلے میں بڑی مبالغہ آرائی کی۔ ایک مضمون میں یہاں تک لکھا گیا کہ جب مولانا ماسکو میں تھے تو لینن کی بیوی ان کے وضو کے لیے پانی خود گرم کرتی تھیں۔ ایک مضمون نگار نے مولانا مرحوم کا نسب ریاست جموں کشمیر کے شاہی خانوادے سے جا ملایا۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں مولانا کے متعلق اور بھی بہت کچھ چھپا جس میں مرحوم کی بہت زیادہ تعریف کی گئی۔ مولانا نے مکہ معظمہ میں یہ سب اخبارات دیکھے اور روانہ ہونے سے قبل خود اپنے حالات زندگی لکھ کر ان اخبارات کو شائع کرنے کے لیے بھیجے جو اسی زمانہ میں چھپ گئے تھے۔ لاہور کے اخبارات میں میرے متعلق محبت آمیز مقالات شائع ہو رہے ہیں۔ مقالہ نگار عزیزوں کی قدر کرتا ہوں، لیکن میری شخصیت اور ابتدائی تعلیم اور عام حالات میں اس قدر فحش غلطیاں موجود ہیں کہ میں بدون شرم محسوس کیے پڑھ نہیں سکتا، اس لیے تصحیح کے لیے چند واقعات مختصراً لکھنے پر مجبور ہوں۔ مولانا عبید اللہ سندھی۔ میرا خاندان اور مولد۔ میں ضلع سیالکوٹ کے ایک گاؤں چیاں والی میں پیدا ہوا۔ ہمارے خاندان کا اصلی پیشہ زرگری تھا، لیکن عرصے سے ایک حصہ سرکاری ملازمت میں شامل ہو گیا اور بعض افراد ساہوکارہ بھی کرتے رہے۔ میں عموماً سلمان فارسی کے اتباع میں اپنا نام عبید اللہ بن اسلام لکھا کرتا ہوں، مگر بعض عرب دوستوں کے اصرار سے جب اپنا نام والد کی طرف منسوب کر کے لکھنا پڑا تو عبید اللہ بن ابی عائشہ لکھا۔ میری بڑی ہمشیرہ کا نام جیونی تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اگر کسی نے اس سے زیادہ تصریح کے لیے کہا تو عبید اللہ بن راما بن رائے لکھوں گا۔ میرے باپ دادا کا پورا نام رام سنگھ ولجسپت رائے ولد گلاب رائے ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے دادا سکھ حکومت میں اپنے گاؤں کے کاردار تھے۔ پیدائش اور یتیمی۔ میں بروز جمعہ صبح 12 محرم 1299 ہجری 10 مارچ 1872 عیسوی میں پیدا ہوا۔ میرے والد 4 ماہ پہلے فوت ہو چکے تھے۔ 2 سال بعد میرے دادا کا بھی انتقال ہو گیا تو میری والدہ نے مجھے ننہال لے آئی۔ یہ خالص سکھ خاندان تھا۔ میرے نانا کی ترغیب پر ہی میرا والد سکھ بن گیا تھا۔ میرے 2 ماموں جامپور ضلع ڈیرہ غازی خان میں پٹواری تھے۔ جب نانا فوت ہوا تو ہم ان کے پاس چلے آئے۔ میری تعلیم 1878 عیسوی سے جامپور کے اردو مڈل اسکول میں شروع ہوئی۔ 1887 عیسوی میں مڈل کی 3ری جماعت میں پڑھتا تھا کہ اظہار اسلام کے لیے گھر چھوڑ دیا۔ اس دوران میں 2 سال کے لیے ضلع سیالکوٹ میں رہا، اس لیے 1 سال اپنی جماعت سے پیچھے رہ گیا، ورنہ اپنے سکول میں شروع ہی سے ممتاز طالب علم مانا جاتا تھا۔ مطالعہ اسلام۔ سن 1884 عیسوی میں مجھے اسکول کے ایک آریہ سماج لڑکے کے ہاتھ سے تحفۃ الہند کتاب ملی۔ میں اس کے مسلسل مطالعہ میں مصروف رہا اور بالتدریج اسلام کی صداقت پر یقین بڑھتا گیا۔ میں قریب کے پرائمری اسکول کوٹلہ مغلہ سے چند ہندو دوست بھی مل گئے جو میری طرح تحفۃ الہند کے گرویدہ تھے۔ انہی کے توسط سے مجھے مولانا اسماعیل شہید کی تقویت الایمان ملی۔ اس کے مطالعہ پر اسلامی توحید اور پراگ شرک اچھی طرح سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد مولوی محمد صاحب لکھوکی کی کتاب احوال الآخرہ پنجابی ایک مولوی صاحب سے ملی۔ اب میں نے نماز سیکھ لی اور اپنا نام تحفۃ الہند کے مصنف کے نام پر عبید اللہ خود تجویز کیا۔ احوال الآخرہ کا بار بار مطالعہ اور تحفۃ الہند کا وہ حصہ جس میں نومسلموں کے حالات لکھے ہیں، یہی 2 چیزیں ہیں جو جلدی اظہار اسلام کا باعث بنی، ورنہ اصلی ارادہ یہ تھا کہ جب کسی ہائی اسکول میں اگلے سال تعلیم کے لیے جاؤں گا تو اس وقت اظہار اسلام کروں گا۔ اظہار اسلام۔ 15 اگست 1887 عیسوی کو توکل علی اللہ نکل کھڑا ہوا۔ میرے ساتھ کوٹلہ مغلہ کا ایک رفیق عبدالقادر تھا
ہم دونوں عربی مدرسہ کے ایک طالب علم کے ساتھ کوٹلہ رحم شاہ ضلع مظفر گڑھ میں پہنچے۔ 9 ذی الحجہ 1304 ہجری کو میری سنت تطہیر ادا ہوئی۔ اس کے چند روز بعد جب میرے اعزہ تعاقب کرنے لگے تو میں سندھ کی طرف روانہ ہو گیا۔ عربی صرف کی کتابیں میں نے راستے میں ہی اسی طالب علم سے پڑھنا شروع کر دی تھی۔ سید العارفین کی صحبت۔ اللہ کی خاص رحمت سے جس طرح ابتدائی عمر میں اسلام کی سمجھ آسان ہو گئی، اسی طرح کی خاص رحمت کا اثر یہ بھی ہے کہ سندھ میں حضرت حافظ محمد صدیق بھرچونڈوی صاحب کی خدمت میں پہنچ گیا، جو اپنے وقت کے جنید اور سید العارفین تھے۔ چند ماہ ان کی صحبت میں رہا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسلامی معاشرت میرے لیے اس طرح طبیعت ثانیہ بن گئی جس طرح ایک پیدائشی مسلمان کی ہوتی ہے۔ حضرت نے ایک روز میرے سامنے اپنے لوگوں کو مخاطب فرمایا، غالباً مولانا ابو الحسن امروٹی اس مجمع میں موجود تھے، کہ عبید اللہ نے اللہ کے لیے ہم کو اپنا ماں باپ بنایا ہے۔ اس کلمہ مبارک کی تاثیر خاص طور پر میرے دل میں محفوظ ہوئی۔ میں انہیں اپنا دینی باپ سمجھتا ہوں اور محض اس لیے سندھ کو مستقل وطن بن گیا۔ میں نے قادری راشدی طریقہ میں حضرت سے بیعت کر لی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ محسوس ہوا کہ بڑے سے بڑے انسان سے بہت کم مرعوب ہوتا ہوں۔ 3-4 ماہ بعد میں طالب علمی کے لیے رخصت ہوا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ حضرت نے میرے لیے خاص دعا فرمائی، خدا کرے کہ عبید اللہ کا کسی راسخ عالم سے پالا پڑے۔ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور مجھے اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے حضرت مولانا شیخ الہند کی خدمت میں پہنچا دیا۔ سید العارفین کے خلیفہ۔ بھرچونڈوی سے رخصت ہو کر میں اس طالب علم کے ساتھ ریاست بھاولپور کی دیہاتی مساجد میں ابتدائی عربی کتابیں پڑھتا رہا۔ اس نقل و حرکت میں دینپور پہنچا، جہاں سید العارفین کے خلیفہ اول مولانا ابو السراج غلام محمد صاحب رہتے تھے۔ ہدایت النحو تک کتابیں یہی میں نے عبدالقادر صاحب سے پڑھی۔ حضرت خلیفہ صاحب نے میری والدہ کو خط لکھوایا، وہ آ گئی اور وہ واپس لے جانے کے لیے بہت زور لگانے لگی، مگر میں بحمداللہ ثابت قدم رہا۔ یہ غلط ہے کہ میری والدہ دیوبند پہنچی۔ شوال 1305 ہجری میں دینپور متصل خانپور سے کوٹلہ رحم شاہ چلا آیا اور مولوی خدا بخش صاحب سے کافیہ پڑھا۔ یہیں ایک نووارد طالب علم سے ہندوستانی مدارس عربیہ کا حال معلوم ہوا اور میں اسٹیشن مظفر گڑھ سے ریل پر سوار ہو کر سیدھا دیوبند پہنچا۔ دارالعلوم دیوبند۔ سفر 1306 ہجری کو میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوا۔ تخمیناً 5 مہینے میں قطبی تک منطق کی رسائل متفرق اساتذہ سے اور شرح جامی مولانا حکیم محمد حسن صاحب سے پڑھی۔ ایک فاضل استاد کی مہربانی سے طریقہ مطالعہ سیکھ لیا اور محنت سے ترقی کا راستہ کھل گیا۔ حکمت و منطق کی کتابیں جلدی ختم کرنے کے لیے چند ماہ مولانا احمد حسن کانپوری کے مدرسے میں چلا گیا اور پھر چند ماہ مدرسہ عالیہ رامپور میں رہ کر مولوی ناظر الدین صاحب سے کتابیں پڑھ لی۔ اس طرح سفر 1307 کو پھر دیوبند واپس آ گیا۔ حضرت مولانا شیخ الہند سے ملاقات۔ دیوبند 2-3 مہینے تک مولانا حافظ احمد صاحب سے پڑھتا رہا۔ اس کے بعد مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ کے درس میں شامل ہو گیا۔ سن 1307 ہجری میں ہدایہ، توضیح طلبی، مطول، شرح عقائد، مسلم الثبوت میں امتحان دیا اور امتیازی نمبروں میں کامیاب ہوا۔ مولانا سید احمد صاحب دہلوی مدرس اول نے میرے جوابات کی بہت تعریف کی، فرمایا اگر اس کو کتابیں ملی تو شاہ عبدالعزیز ثانی ہوگا۔ چند دوستوں نے مبشر خواب دیکھے۔ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی خواب میں دیکھا۔ رمضان شریف میں اصول فقہ کا ایک رسالہ لکھا جسے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پسند فرمایا۔ اس میں بعض مسائل اس طرح تحریر کیے جس میں جمہور اہل علم کے خلاف محققین کی رائے کو ترجیح دی تھی۔ مثلا تعویل المتشابہات ناممکن الحصول نہیں بلکہ راسخین فی العلم انہی علم سے جانتے ہیں۔ شوال 1307 ہجری سے
تفسیر بیضاوی اور دور حدیث میں شریک ہوا۔ جامع ترمذی مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ سے پڑھی اور سنن ابی داؤد کے لیے حضرت مولانا رشید احمد صاحب کی خدمت میں گنگو پہنچا۔ جہان آباد دلی۔ بیمار ہو کر گنگو سے دلی چلا آیا۔ حکیم محمود خان کے علاج سے فائدہ ہوا۔ حدیث کی باقی کتابیں مولوی عبدالکریم صاحب پنجابی دیوبندی سے جلدی ختم کر لیں۔ مجھے یاد ہے کہ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں نے 4 دن میں پڑھی تھی اور سراجی 2 گھنٹے میں ختم کر لی۔ مولوی صاحب حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے غیر معروف محقق شاگرد تھے۔ اثناء قیام دلی میں 2 دفعہ مولانا نذیر احمد صاحب کی خدمت میں گیا۔ صحیح بخاری اور جامع ترمذی میں 2 سبق بھی ان سے سنے۔ سندھ کے حالات۔ 20 جمادی الثانی 1308 ہجری کو دلی سے سیدھا برچونڈوی ضلع سکھر پہنچا۔ اس تمام سفر میں ایاباً و ذہاباً لاہور نہیں اترا اور مسجد چونیا نہیں گیا۔ میرے مرشد میرے آنے سے 10 دن پہلے وفات پا چکے تھے۔ رجب 1308 ہجری میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت نامہ تحریر فرما کر بھیج دیا اور مولوی کمال الدین صاحب نے مجھ سے سنن ابی داؤد پڑھی۔ سید العارفین کے دوسرے خلیفہ مولانا ابو الحسن تاج محمود امروٹی کی خدمت میں۔ شوال 1308 ہجری میں سید العارفین کے دوسرے خلیفہ مولانا ابو الحسن تاج محمود صاحب کے پاس امروٹ ضلع سکھر چلا گیا۔ انہوں نے اپنے مرشد کا وعدہ پورا کر دکھایا۔ وہ میرے لیے بمنزلِ باپ کا تھے۔ میرا نکاح سکھر کے اسلامی کالج اسلامیہ اسکول کے ماسٹر مولوی محمد عظیم خان یوسف زئی کی لڑکی سے کرایا۔ میری والدہ کو بلایا۔ وہ میرے پاس اخیر وقت تک میرے طرز پر رہیں۔ میرے مطالعہ کے لیے بہت بڑا کتب خانہ جمع کیا۔ میں ان کے ظل عاطفت میں 1315 ہجری تک اطمینان سے مطالعہ کرتا رہا۔ کتب خانہ پیر صاحب العلم گوٹ پیر جھنڈا ضلع حیدرآباد میں راشدی طریقہ کے پیر صاحب العلم کے پاس علوم دینیہ کا کتب خانہ تھا۔ میں دوران مطالعہ میں وہاں جاتا رہا اور کتابیں مستعار بھی لاتا رہا۔ میری تکمیل مطالعہ میں اس کتب خانے کے فیض کا بڑا دخل تھا۔ حضرت پیر صاحب العلم کی صحبت۔ اس کے علاوہ مولانا رشید الدین صاحب العلم الثالث کی صحبت سے مستفید ہوا۔ میں نے ان کی کرامتیں دیکھیں۔ ذکر اسماء الحسنہ میں نے انہی سے سیکھا۔ وہ دعوت توحید و جہاد کے ایک مجدد تھے۔ حضرت مولانا ابو تراب رشد اللہ صاحب العلم رابع سے علمی صحبتیں رہیں۔ وہ علم حدیث کے بڑے جید عالم اور صاحب تصانیف تھے۔ ان کے ساتھ قاضی فتح محمد کی علمی صحبت ہمیشہ یاد رہے گی۔ میری علمی تحقیقات کا مرکز۔ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک نعمت عظمیٰ جس کا شکریہ میں ادا نہیں کر سکتا یہ ہے کہ فقہ و حدیث کی تحقیق و تطبیق میں اور ایسا ہی قرآن عظیم کی تفسیر میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سے شروع کر کے امام دہلوی تک سلسلہ علماء میرا رہبر بنا اور ان کو میں نے اپنا امام بنا لیا۔ مجھے اپنی علمی اور سیاسی ترقی میں اس سلسلے سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ اس سے میری تمام کوششیں ایک اصول پر منظم ہو گئی اور میں اسلام کی فلسفی سمجھنے کے قابل ہو گیا۔ میں نے دلی میں قبلہ نما کا مطالعہ کیا۔ اس کے معارف میری روح سے پیوست ہو گئے۔ حدیث کی تحقیق میں حجت اللہ کا تعارف مولانا شیخ الہند نے کرایا تھا۔ آخر میں اس طرح کے مطالعے سے مجھے اطمینان نصیب ہوا۔ میں نے علماء کو حجت اللہ البالغہ پڑھائی اور کافی عرصہ بعد شیخ الہند رحمہ اللہ سے پڑھی۔ طریقہ قادریہ۔ اس عرصہ میں طریقہ قادریہ اور نقشبندیہ مجددیہ کے اشعار و اذکار بھی حسب الاستطاعت حضرت سید العارفین کے خلیفہ اعظم مولانا ابو السراج دین پوری سے سیکھتا رہا۔ اگر میری کوئی دنیاوی ضرورت امروٹ میں پوری نہ ہوتی تو دین پور سے حاصل کر لیتا۔ اس طرح مجھے اپنے مرشد کی جماعت سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ میرا سیاسی میلان۔ دوران مطالعہ میں نے مولانا محمد اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی سوانح عمری دیکھی۔ اسلامی مطالعہ کی ابتدا سے میرا قلبی تعلق مولانا مرحوم سے پیدا ہو چکا تھا۔ دیوبند کی طالب علمی نے بہت سے واقعات اور حکایات سے آشنا کر دیا تھا۔
مولانا عبدالکریم دیوبندی نے سقوط دلی کی تاریخ آنکھوں دیکھی بتا دی تھی۔ میرا دماغ بچپن سے خاندانی عورتوں کی صحبت میں انقلاب پنجاب کی تکلیف دہ حالات سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں ایک قسم کا انقلاب آیا۔ پہلے جو کچھ لاہور کے لیے سوچتا تھا، اب دلی کے لیے سوچنے لگا۔ مولانا شہید کے مکتوبات میں سے ایک مضمون لے کر میں نے اپنا مختصراً سیاسی پروگرام بنایا۔ وہ اسلامی بھی تھا اور انقلابی بھی، مگر ہند کے باہر مسلمانوں کی تحریک سے اسے کوئی تعلق نہ تھا۔ یعنی حجت اللہ البالغہ پڑھنے والی جماعت کو اس میں شامل کر لیا اور اس طرح اپنے خیال کے موافق آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کر دیا۔ معاودت دیوبند میں واپسی۔ سن 1315 ہجری میں دیوبند پہنچا۔ اپنے مطالعے کا نمونہ 2 رسالے لکھ کر ساتھ لے گیا، ایک علم حدیث میں اور دوسرا فقہ حنفی میں۔ حضرت مولانا نے دونوں رسالے پسند فرمائے۔ اس دفعہ 10-12 حدیث کی مشہور کتابوں کے اطراف سنا کر دوبارہ شفاہن اجازت حاصل کی۔ بعض مسائل جہاد کے ضمن میں ہماری اس جماعت کا بھی ذکر آیا۔ حضرت مولانا نے اسے بہت پسند فرمایا اور چند اصلاحات کا مشورہ دے کر اسے اتحاد اسلامی کی ایک کڑی بنا دیا۔ اس کام کو جاری رکھنے کی وصیت کی۔ اس کے بعد میرے تعلیمی اور سیاسی تمام مشاغل حضرت شیخ الہند قدس سرہ سے وابستہ رہے۔ دارالارشاد گوٹ پیر جھنڈا۔ امروٹ واپس آ کر میں نے مطبع قائم کیا اور 2 سال تک چلا آیا۔ بعض عربی و سندھی نایاب کتابیں طبع ہوئیں اور ایک ماہوار رسالہ الاخوان چھپتا رہا۔ اس کے بعد مدرسہ بنانے کی کوشش جاری کی، مگر اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ ہمارا کام بغیر مدرسے کے نہیں چل سکتا تھا، اس لیے دوسری جگہ کی تلاش میں تھا کہ حضرت مولانا راشد اللہ صاحب العلم الراوے نے سن 1319 ہجری میں میری تجویز کے موافق مدرسہ بنانے کا ارادہ کیا۔ نام بھی میری تجویز سے مقرر ہوا۔ میں اس میں شریک ہو گیا۔ 7 سال تک علمی و انتظامی کامل اختیارات کے ساتھ کام کرتا رہا۔ اکابر علماء میں سے حضرت مولانا شیخ الہند اور حضرت مولانا شیخ حسین بن محسن جمانی امتحان کے لیے تشریف لائے۔ اس مدرسہ میں بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کی اور امام مالک رحمہ اللہ کو بھی خواب میں دیکھا۔ جمعیت الانصار دیوبند۔ سن 1327 ہجری میں حضرت شیخ الہند نے دیوبند طلب فرمایا اور مفصل حالات سن کر دیوبند رہ کر کام کرنے کے لیے حکم فرما دیا اور فرمایا کہ اس کے ساتھ سندھ کا تعلق بھی قائم رہے گا۔ 4 سال تک جمعیت الانصار میں کام کرتا رہا۔ اس جمعیت کی تحریک تاسیس میں مولانا محمد صادق صاحب سندھی اور مولانا ابو محمد احمد لاہوری اور عزیزی مولوی احمد علی لاہوری میرے ساتھ شریک تھے۔ نظارت المعارف دلی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد سے میرا کام دیوبند سے دلی منتقل ہوا۔ 1321 ہجری میں نظارت المعارف قائم ہوئی۔ اس کی سرپرستی میں حضرت شیخ الہند کے ساتھ حکیم اجمل خان اور نواب وقار الملک ایک ہی طرح شریک تھے۔ حضرت شیخ الہند نے جس طرح 4 سال دیوبند میں رکھ کر میرا تعارف اپنی جماعت سے کرایا، اسی طرح دلی پہنچ کر مجھے نوجوان طاقت سے ملانا چاہتے تھے۔ اس غرض کی تکمیل کے لیے دلی تشریف لے آئے اور ڈاکٹر حبیب اللہ انصاری سے میرا تعارف کروایا۔ ڈاکٹر انصاری نے مجھے ابوالکلام اور محمد علی مرحوم سے ملایا۔ اس طرح تخمیناً 2 سال مسلمانان ہند کی اعلیٰ سیاسی طاقت سے واقف رہا۔ ہجرت کابل۔ سن 1333 ہجری میں شیخ الہند کے حکم سے کابل گیا۔ مجھے کوئی مفصل پروگرام نہیں بتایا گیا تھا، اس لیے میری طبیعت اس ہجرت کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن تعمیل حکم کے لیے جانا ضروری تھا۔ خدا نے اپنے فضل سے نکلنے کا راستہ صاف کر دیا اور میں افغانستان پہنچ گیا۔ دلی کی سیاسی جماعت کو بتلایا گیا کہ میرا کابل جانا طے ہو چکا ہے۔ انہوں نے بھی مجھے اپنے نمائندہ بنایا اور مگر میرے کوئی معقول پروگرام وہ بھی نہ بتلا سکے۔ کابل جا کر مجھے معلوم ہوا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جس جماعت کے نمائندہ تھے، اس کی 50 سال کی محنتوں کا حاصل میرے سامنے غیر منظم شکل میں تعمیل حکم کے لیے تیار ہے۔ ان کو میرے جیسے ایک خادم میں شیخ الہند کی اشد ضرورت تھی۔ اب مجھے اس ہجرت اور شیخ الہند رحمہ اللہ کے اس انتخاب پر فخر محسوس ہونے لگا۔ میں 7 سال تک حکومت کابل کی شرکت میں اپنا ہندوستانی کام کرتا رہا۔
سن 1919 عیسوی میں امیر حبیب اللہ خان نے ہندوؤں سے مل کر کام کرنے کا حکم دیا۔ اس کی تعمیل میرے لیے صرف ایک ہی صورت میں ممکن تھی کہ میں انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو جاؤں۔ اس وقت سے میں کانگریس کا ایک داعی بن گیا۔ یہ بات عجیب معلوم ہوگی کہ امیر صاحب مرحوم اتحاد اسلام کے کام سے ہندوستانی کام کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ سن 1922 عیسوی میں امیر امان اللہ خان کے دور میں نے کانگریس کمیٹی کابل بنائی، جس کا الحاق ڈاکٹر انصاری کی کوششوں سے کانگریس کی گیا سیشنز نے منظور کر لیا۔ برٹش امپائر سے باہر یہ پہلی کانگریس کمیٹی ہے اور میں اس پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اس کا پہلا پریزیڈنٹ ہوں۔ سیاحت روس۔ سن 1923 میں ترکی جانا ہوا۔ 7 مہینہ ماسکو میں رہا۔ سوشلزم کا مطالعہ اپنے نوجوان رفیقوں کی مدد سے کرتا رہا۔ چونکہ نیشنل کانگریس سے تعلق سرکاری طور پر ثابت ہو چکا تھا، اس لیے سوویت روس نے اپنا معزز مہمان بنایا اور مطالعہ کے لیے ہر قسم کی سہولیات بہم پہنچائیں۔ یہ غلط ہے کہ میں لینن سے ملا۔ کامریڈ لینن اس وقت بیمار تھا کہ اپنے قریبی دوستوں کو بھی نہ پہچان سکتا تھا۔ میرے اس مطالعے کا نتیجہ یہ ہے کہ میں اپنی مذہبی تحریک کو، جو امام ولی اللہ دہلوی کے فلسفے کی شاخ ہے، اس زمانے کے لادینی حملے سے محفوظ کرنے کی تدابیر سوچنے میں کامیاب ہوا۔ میں اس کامیابی پر اول انڈین نیشنل کانگریس، دوم اپنے ہندوستانی نوجوان رفقا جن میں ہندو بھی شامل ہیں اور مسلمان بھی، سوشلسٹ بھی ہیں اور نیشنلسٹ بھی، سوم سوویت روس کا ہمیشہ ممنون اور شکر گزار رہوں گا۔ اگر ان 3 طاقتوں کی مدد مجھے نہ ملتی تو میں اپنے اس تخصص اور امتیاز کو کبھی حاصل نہ کر سکتا۔ فللہ الحمد وحدہ۔ جدید ترکیہ۔ سن 1923 عیسوی میں انقرہ پہنچا۔ میرے لیے سفیر ترکیہ متعین ماسکو اور وزارت خارجہ ماسکو نے مل کر سفر کا راستہ متعین کر دیا تھا اور برطانوی کارندے اس کا پتہ نہ لگا سکے۔ یہ غلط ہے کہ میں زمانے پہ پہنچا جب برطانیہ اور فرانس اس پر قابض تھے۔ تخمیناً یہ 3 سال ترکی میں رہا ہوں۔ میں نے تحریک اتحاد اسلام کا تاریخی مطالعہ کیا۔ مجھے مستقبل قریب میں اس کا کوئی مرکز نظر نہیں آیا، اس لیے میں نے ترکوں کی طرح اپنی اسلامی مذہبی تحریک کو انڈین نیشنل کانگریس میں داخل کرنا ضروری سمجھا اور کانگریس میں اپنے اصول کی ایک پارٹی کا پروگرام چھاپ دیا، جس سے میری مذہبی تحریک ہر ایک مخالف انقلاب سے محفوظ رہ سکتی تھی۔ ہمارا پروگرام یورپ کو اس طرح اسلام کا تعاقب کرانے میں میرا خیال ہے کہ میں اپنے استاد الاستاد اور اپنے امام مولانا محمد قاسم صاحب دیوبندی کی ایک قلبی خواہش کو عملی جامہ پہنانا چاہتا ہوں۔ اس پروگرام کو ترکی پریس سے شائع کرنے کے لیے انقرہ گورنمنٹ کی اجازت حاصل کی گئی۔ وزارت خارجہ نے 2 مختلف مترجموں سے ترجمہ کرا کے جب تک اس کا حرف نہیں پڑھ لیا اس کی اجازت نہیں دی۔ بعض ہندو دوست اردو نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کی سہولت کے لیے میں نے ان کا انگریزی ترجمہ بھی شائع کر دیا۔ استنبول میں لالا جپت رائے سے تبادلہ افکار ہوا اور ایسا ہی ڈاکٹر انصاری سے اچھی طرح باتیں ہوئیں۔ ہمارے بزرگ نہ اسے مان سکتے ہیں نہ اس کا اچھا بدل بتلا سکتے ہیں۔ وہ کوشش کریں گے کہ ہمیں 1000-2000 برس پہلے زمانہ میں لا کھڑا کر دیں۔ البتہ پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک آدھ فقرہ اس کی پسندیدگی پر لکھا ہے، وہ میرے لیے باعث سرور ہے۔ میں نے اپنے پروگرام میں عدم تشدد کو ضروری قرار دیا ہے۔ اس میں مہاتما گاندھی کا ممنون ہوں۔ میں عدم تشدد کو اخلاقی اصول مانتا تھا، لیکن اس بنا پر پولیٹیکل پروگرام کی تشکیل اور اس کی اہمیت میں نے گاندھی جی سے سیکھی ہے۔ گاندھی جی نے مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم یاد دلا دی۔ میں جانتا ہوں کہ اسلام کے پہلے دور میں اس اصول سیاسی پر عمل ہوتا رہا ہے۔ کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن۔ مکہ معظمہ سن 1344 ہجری موسم حج پر مکہ معظمہ میں موتم خلافت منعقد ہوئی۔ میرے تمام دوست اس میں آ رہے تھے۔ میں نے محض ان سے ملنے کی خاطر اٹلی کے راستے سے مکہ معظمہ پہنچنے کی کوشش کی، مگر میں معتمر ختم ہونے کے بعد سفر 1345 ہجری میں پہنچا۔ میں اپنی پوزیشن صحیح طور پر پہچانتا تھا۔ میں نے حجاز گورنمنٹ کو یقین دلایا کہ یہاں میں کوئی سیاسی پروپیگنڈا نہیں کروں گا۔ اس وجہ سے میں ایک طرح محفوظ ہو گیا۔
اگر کبھی کسی جزوی طور پر امداد کی درخواست میں نے کی تو حکومت نے اسے پورا کر دیا۔ میرے اپنے طور پر رہنے میں اولیاء امور حرج نہیں ہوئی، اس لیے وہ میری طرف سے بہت بہت شکریہ اور دعا کے مستحق ہیں۔ جزاہم اللہ خیرہ۔ علماء مکہ سے استفادہ۔ مجھے اہل مکہ میں سے 3 ہندوستانی اور ایک عرب خاندان نے خاص طور پر علمی امداد دی۔ سب سے پہلے شیخ عبد الوہاب دہلوی حاجی علی جان والے، دوسرے عبدالستار بن عبد الوہاب دلی والے مرحوم، تیسرے ابو شرف مجددی۔ ان کے کتب خانہ سے میں نے استفادہ کیا۔ عرب خاندان سے میری مراد شیخ محمد بن عبد الرزاق بن حمزہ شیخ الحدیث مکہ اور شیخ ابو السما عبد الظاہر امام الحرم کا خاندان ہے۔ میرا علمی مشغلہ۔ میں تقریباً 12 سے 13 سال سے قرآن عظیم اور حجت اللہ البالغہ کا بنظر عمیق مطالعہ کرتا رہا۔ تفسیر قرآن عظیم میں جس قدر مقامات میرے لیے مشکل تھے، اس زمانہ میں انہیں امام ولی اللہ دہلوی کے اصول پر بالاطمینان حل کر سکا۔ جو لوگ میری طرح امام ولی اللہ دہلوی کو نہیں مان سکتے، ان کو مطمئن کرنے کا دعویٰ میں نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اپنے اصول پر قرآن عظیم میں اس زمانہ میں قابل عمل تعلیم کا ایک عملی نصاب نظر آیا۔ اس میں اس تجلی ریز مقدس مقام کی تاثیر ضرور ماننا پڑتی ہے۔ میں نے امام ولی اللہ دہلوی کی مشہور کتابوں کا خاص طور پر مطالعہ جاری رکھا، مثلاً البدر البازغہ، الخیر الکثیر، تفہیمات الہیہ، سطاعت، الطاف القدس، لمعات وغیرہ۔ ان کی کتابوں کے لیے بطور مفتاح میں نے رفیع الدین دہلوی رحمہ اللہ کی تکمیل الاذہان اور مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ابقات اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی قاسم العلوم اور تقریر دلپذیر اور آب حیات کو استعمال کیا۔ مجھے لوگوں کے پڑھانے کا موقع بھی ملتا رہا اور ساتھ ہی مدرسہ قرآن حکیم بھی جاری رہا۔ اس سے میرے نظریات بہت وسیع ہو گئے، للہ الحمد۔ امام ولی اللہ دہلوی کی حکمت کا مدرسہ۔ اگر مجھے موقع دیا جائے کہ میں امام ولی اللہ دہلوی کو حکمت کا مجتہد مستقل تسلیم کر لوں اور امام عبدالعزیز دہلوی اور مولانا رفیع الدین دہلوی کو اس حکمت کے منتسب اور مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کو مجتہد فی المذہب کے مرتبہ پر تسلیم کر لوں، تو میں اس حکمت کا ایسا مدرسہ قائم کر سکتا ہوں جس میں نمبر 1 قرآن عظیم، نمبر 2 سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت خلفائے راشدین، نمبر 3 تاریخ اسلام کو پوری عقلی تشریح ممکن ہو۔ اس کے بعد تمام مذاہب عالم اور ان کی کتب مقدسہ کی تخلیق و تطبیق اس اصول پر آسان ہو جائے۔ ذالک من فضل اللہ واللہ ذو الفضل العظیم۔ مراجعت وطن۔ سن 1936 عیسوی سے انڈین نیشنل کانگریس نے میری واپسی کے متعلق کوشش شروع کر دی اور میرے تمام دوست اس کی تائید میں کام کرتے رہے۔ اس میں سیاسی مسلک کے اتحاد و اختلاف کا کوئی فرق نہیں رہا۔ اس طرح کی کوششوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ مجھے 1 نومبر 1938 عیسوی کو اجازت واپسی وطن کی اطلاع ملی اور 1 جنوری 1939 کو پاسپورٹ دینے کا فیصلہ معلوم ہوا۔ حج کا موسم سر پر آ گیا، اس لیے ادائے مناسک کے بعد سے فراغت پر واپسی کا ارادہ ہے، واللہ الموفق۔ ہندوستان میں پروگرام۔ ہندوستان پہنچ کر میرا پروگرام اس کے قریب ہوگا۔ نمبر 1 انڈین نیشنل کانگریس کا معمولی ممبر تو ہمیشہ رہوں گا، تاکہ عدم تشدد کے مطابق میری ذمہ داری میرے قومی قانون کے اندر منضبط رہے اور میں پریشان دوستوں کی مشوش حرکات سے محفوظ رہ سکوں، لیکن کانگریس کی کسی پارٹی کے عملی حصے میں شرکت نہیں کروں گا۔ نمبر 2 میرا محبوب مشغلہ فلسفہ امام ولی اللہ کی تعلیم و اشاعت ہوگا۔ میں اعلیٰ طبقہ اہل علم کو اس طرف متوجہ کرتا رہوں گا۔ اس میں دینی عالم اور دانشمند دونوں مخاطب ہوں گے، اور اگر کوئی غیر مسلم ہندو مسیحی آزاد منش اور اس فلسفہ کا مطالعہ پسند کرے گا تو اس کی پوری مدد کروں گا۔ نمبر 3 جب کبھی حالات مناسب ہوئے تو میں نیشنل کانگریس میں فلسفہ ولی اللہ کی روشنی میں اقتصادی اصول پر اپنی مستقل پارٹی تشکیل کروں گا
واللہ المستعان، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عبید اللہ سندھی۔